کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہے، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مبارک طریقہ سکھایا ہے کہ روزانہ صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرے۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کی تیر روزانہ صبح و شام ہم پر چھوڑتا رہتا ہے، پس جو انسان صبح و شام ان 8 مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان 8 تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ اللہم تفکرات کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات۔ الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم کا ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسی ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی، یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی، جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصلی ایمان کی علامت ہے۔ العجز کا مطلب ہے کسی نعمت کو فانی کی طاقت کو دینا۔ اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ الکسل کا مطلب ہے سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا، کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا فی الحال نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے کسی بات کو۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ الجبن کہتے ہیں بزدلی کو، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگے اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہ کے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ البخل کنجوسی کو کہتے ہیں، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کے حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ غلبۃ الدین قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانے کو کہتے ہیں، یا فضول رسومات یا فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کی بوجھ تلے دب جانا، اور قہر الرجال لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، میری اسکرین پر جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت ضرور مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو بھی اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔